لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، ہاں انہیں مردہ نہیں کہنا، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں، یہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے راہ خدا میں قربان ہونے والے کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ حسین ابن علی کا تذکرہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وعدہ الہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو ہم تمہاری یاد بنائے رکھیں گے، تمہاری یاد بھلانے نہیں دیں گے، ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور بقول امام احمد رضا بریلوی مکتب کے امام، بہت بڑے عالم جنہیں امام کہا جاتا ہے، بریلوی مسلک کے بنیادی رہبروں میں سے، قرآن کے ترجمے میں لکھتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم زمین پر میرا ذکر کرو میں آسمان پر تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی نے قربانی دے کے اللہ کے دین کو بچا لیا ہے۔ اب جب تک دین رہے گا حسین ابن علی زندہ ہے، کوئی بھی اسے انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، ذکر حسین رہتا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں ذکر حسین ابن علی ان مجالس کا محتاج نہیں ہے۔ کسی بھی تحریک، کسی بھی انقلاب کو سمجھنا ہونا تو اس کے مقاصد کو سمجھا جاتا ہے۔ توجہ، وہ مقصد کتنا عظیم ہے اس انقلاب کو تب سمجھ سکتا ہے بندہ اگر مقاصد انقلاب سمجھ آئے۔ غور کریں آپ، میں کہا کرتا ہوں کسی بندے کو کربلا سمجھ آ ہی نہیں سکتی جتنے تک وہ بندہ پہلے پیغمبر کے مکہ کے انقلاب کو نہیں سمجھے گا۔ جتنے تک یہ سمجھنا ہے کہ پیغمبر نے پہنچایا کیا ہے، پہلے یہ سمجھو کہ پیغمبر نے کیا پہنچایا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچانا کیا پہنچایا پیغمبر اپنی 23 سالہ زندگی میں، پیغمبر نے کیا پہنچایا۔ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ پیغمبر نے پہنچایا کیا ہے، تب تک نہیں سمجھ آئے گی کہ حسین نے بچایا کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سید الانبیاء نے کیا پہنچایا۔ اگر یہ سمجھ آئے گی نا، پھر حسین منی وانا من الحسین کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے، جب تک پیغمبر کا انقلاب سمجھ نہیں آئے گا تمہیں کربلا کا انقلاب سمجھ۔ ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، ہر سال یہ ایام منا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ پہلے سمجھو پیغمبر نے کیا پہنچایا۔ سید الانبیاء نے بہت بنیادی کام کیے تھے مکہ میں۔ سب سے پہلا کام سید الانبیاء نے مکہ کی سرزمین میں یہ کیا تھا کہ مکہ کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بڑے جاہل تھے، اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے، خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر انہیں میخیں لگا کے دیوار کے ساتھ لگا کے کہتے اب یہ ہمیں اولاد دے گا۔ عجیب جاہل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا معبود خود تراشتے، پھر اس کے سامنے کہتے اب یہ ہم پر بادل برسائے گا، اب یہ ہوا چلائے گا، اب یہ اولاد دے گا، اب یہ ہماری فلاں خواہشیں پوری کرے گا۔ بقول ایک عالم کے اتنے جاہل تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو خدا مانتے تھے، خدا کے بنائے ہوئے کو رسول نہیں مانتے تھے۔ عجیب جاہل تھے۔ پیغمبر نے پہلا انقلاب یہ برپا کی، ان بت پرستوں کو توحید پرست بنایا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے، یہ لائق عبادت نہیں ہے، یہ تو اندھے ہیں، یہ تو بہرے ہیں،
یہ تو گونگے ہیں، یہ تو اپاہج ہیں، یہ تو بیچارے ہیں، جہاں بٹھا دو بیٹھ گئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جہاں ہمیں بٹھایا گیا ہم وہاں بیٹھنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں، بیچارے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرو۔ وہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے۔